السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بے انتہا پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی کہانیوں کا۔ نانا جی بتاتے ہیں، ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں سے ایک گورکن آیا۔ وہ گورکن جو تھا وہ پچھلے 15 سال سے اس قبرستان میں گورکن کا کام کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا 15 سالہ تجربہ ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سردیوں کی ایک سرد شام تھی، ہم سب شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے مغرب کی نماز ادا کر کے۔ تو ایک دم سے خادم نے آ کر بتایا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان حال ہے، آپ سے ابھی ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بھیج دو اور مہمان کے لیے بھی چائے لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ فلاں گاؤں سے آیا ہے اور وہ ایک گورکن ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ آج سے 15 سال پہلے کی میں اس قبرستان میں گورکن کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، لیکن آج تک میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے سے مجھے قبرستان میں ایک قبر کے پاس سے بہت بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ قبر جو ہے وہ قبر بہت زیادہ پرانی قبر ہے، میرے خیال سے تو 30-35 یا اس سے بھی زیادہ 45 سال پرانی قبر تو ہوگی ہی، کیونکہ میرے سے پہلے جو گورکن تھا سننے میں آیا تھا کہ وہ اس قبرستان سے ڈر کے بھاگا تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں نے بہت سی قبریں بنائی، بہت رات تک بھی وہاں پر کام کیا، کبھی کبھار آہٹیں آوازیں تو میں بھی سن لیا کرتا تھا، لیکن بظاہر میں نے کبھی ایسا ویسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بار پہلے میں نے ایک پرچھائی، ایک سائے نما مخلوق کو دیکھا تھا، وہ بھی دوبارہ مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن کچھ عرصے سے مجھے قبر کے پاس سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آوازیں ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے، کبھی روتی ہے اور کبھی باتیں کرتی ہے۔ میں جا کر دیکھتا تھا، مجھے دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ قبر کے اوپر کان رکھ کے سننے کی کوشش کرتا تھا تو قبر کے اندر سے آوازیں نہیں آتی تھیں، اس قبر کے پاس سے آوازیں آتی تھیں۔ میں بڑا سخت پریشان کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جس رات میں نے یہ آوازیں سنی اس رات بھی موسم بہت سا خراب تھا، باہر بہت آندھی طوفان تھا، ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی آندھی طوفان تھما اس کے بعد مجھے چیخو پکار سنائی دیے، تو میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی قبرستان میں نہ ہو۔ باہر گیا تو ایک کونے کی طرف سے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہاں پر گیا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی بارش شروع ہوگی اور میں واپس آ گیا۔ اگلے دن جب میں دن کی روشنی میں اس قبر کے پاس گیا جہاں سے مجھے رات آوازیں آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ قبر کو پاؤں والی سائڈ سے جیسے کسی نے کھودنے کی کوشش کی ہے۔ کافی گہری کھدائی کی گئی تھی اور دوبارہ سے اوپر مٹی لگائی گئی تھی۔ وہ پتہ مجھے اس طرح سے لگا کہ بارش گرنے کی وجہ سے وہاں سے سوراخ ہو گیا، اور پاس پڑی ہوئی مجھے ایک لوہے کی ایک سوراخ سی نظر آئی، جیسے کوئی راڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ جگہ کھودی گئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے کافی کوشش کی اندر ہاتھ کرنے کی، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے ڈر کے مارے اس جگہ کو بند کر دیا، لیکن اس کے بعد سے وہاں سے ہر روز مجھے رات کے مخصوص 12 بجے کے بعد اور رات کے پچھلے پہر میں کسی عورت کے رونے کی، چلانے کی
اور بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں دہل کے رہ جاتا ہوں، میں بہت ڈر جاتا ہوں۔ 3-4 دن تو مجھے ان آوازوں نے بہت پریشان کیا۔ میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قبرستان تو مشہور ہے، یہاں پر جنات ہیں، سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ عملیات بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اب جن کی وہ قبر تھی ان سے جب رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دادا جی کی قبر تھی جن کو فوت ہوئے ہوئے بھی 50 برس تو ہونے والے ہیں، بھلا وہاں پر کوئی کیوں عمل کرے گا؟ وہ لوگ آئے، قبر کو دیکھ کر چلے گئے۔ اسی رات کی بات ہے، مجھے اس قبر کے پاس سے بلیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بلیاں رو رہی ہیں۔ میں قبر کی طرف فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور قبرستان میں گیا اور اس قبر کی طرف جانے لگا تو میں نے سیاہ لباس میں وہاں سے کسی کو بھاگتے دیکھا، پر میرے جاتے جاتے وہ قبرستان کی دیوار پھلانگ کر جا چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ اسی رات مجھے قبر کے پاس سے پھر کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر آگے جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا، سفید لباس میں، خاصی قداور تھی۔ پہلی بار میں نے اسے قبر کے پاس ہی کھڑے دیکھا، اسی قبر کے پاس۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کی طرف بڑھنے لگا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اس کو آج میں پکڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ کون ہے بھلا جو اس پرانی قبر کے اوپر عملیات کر رہا ہے اور پورے قبرستان میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے؟ میں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی کہ تم جو کوئی بھی ہو وہیں پر رک جاؤ ورنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا، وہ جو بھی مخلوق تھی میرے اوپر جیسے ظاہر ہونے لگ گئی۔ میرے قدم بہت بھاری ہونے لگ گئے، میرے کندھے بہت بھاری ہونے لگ گئے، میرے کانوں سے خوفناک چیخیں ٹکرانے لگیں۔ وہ عورت بہت بھیانک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح سے وہ ہوا میں اونچی ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ قبر کی منڈیر تک وہ اونچی ہو گئی۔ جو کتبہ لگا ہوتا ہے اس دیوار تک وہ ہوا میں تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بہت بھیانک چہرہ تھا، دانت منہ سے باہر تھے، آنکھیں شعلوں سے بھری ہوئی تھیں جیسے انگارے ہوں۔ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے ایک بھیانک آفت کو دیکھا، تبھی وہ ہوا میں تحویل ہو گئی ایک دھواں بن کے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، یہ میری آنکھوں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ میرے قدم وہیں پر جم گئے اور میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی کہ جان پیاری ہے تو واپس دوبارہ اس پہر یہاں پر مت آنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور واپس انہی قدموں پر اپنے کمرے میں لوٹ گیا، کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے وہاں پر اپنی حفاظت کے لیے قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے قرآن پاک اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر قبرستان میں کوئی ہے اور وہ باقاعدہ میرے کمرے تک بھی آیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری مدد کرے، میرے پاس تو رہنے کی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک دور دراز گاؤں سے آیا ہوں یہاں پر نوکری کرنے کے لیے۔ جو پہلا گورکن تھا وہ ہمارا دور پار کا جاننے والا تھا۔ اس نے جب یہ قبرستان چھوڑا تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر آ جاؤ، اس لیے میں اپنا گاؤں، اپنا وطن چھوڑ کر یہاں پر آ گیا، اپنا شہر چھوڑ کر آ گیا۔ اب آپ میری مدد کریں۔ مجھے آپ کے بارے میں گاؤں کے ہی ایک شخص نے بتایا کہ آپ حفاظت کا ایسا تعویذ دیتے ہیں جس سے مخلوقات انسان کو تنگ نہیں کرتی، میری مدد کیجیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو، اس طرح سے تمہیں تعویذ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہو، تمہیں شام کے بعد بھی وہاں پر جانا پڑتا ہے، رات کو بھی قبریں بنانی پڑتی ہیں، مجھے اس مخلوق کو وہاں سے ہٹانا ہوگا۔ وہ مخلوق تمہیں تو کچھ نہیں کہے گی اگر میں نے تعویذ دے دیا، لیکن وہ باقی کے لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان رات کو وہاں پر آ جائے، وہاں سے گزر رہا ہو، تو وہ چڑیل آفت کسی کو بھی نقصان دے سکتی ہے۔ تم نے جو قبر کے پاس جگہ دیکھی جہاں پر قبر کو کھود کر وہاں پر عمل کیا گیا تھا،
وہ کسی جادوگر نے اس پرانی قبر کے اوپر ایک چڑیل کو قید کیا ہے، یا یہ مان لو کہ اس نے ایک چڑیل کو وہاں پر باقاعدہ بھیج دیا ہے۔ یہ جادوگر اپنے عملیات پورے کرنے کے لیے غاروں سے، پرانے کنووں سے اور آسیب زدہ جگہوں سے جنات اور چڑیلوں آفتوں کو اور پچھل پیریوں کو قید کر کے لاتے ہیں، اور پھر ان کو قبرستانوں میں اور ایسی جگہوں پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے ان کے عملیات پورے ہوتے رہیں۔ اور قبرستان میں جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان پر بہت سے عملیات جادوگر جنات کے ذریعے بھی کرواتے ہیں اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ ایک پچھل پیری ہے جو عورت کے روپ میں وہاں پر ظاہر ہوئی۔ اس کی میعاد 3 دن ہی ہوتی ہے۔ 3 دن پہلے وہ بولتی ہے اور اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ نمودار ہو جاتی ہے اور وہ ایک حسین اور خوبصورت عورت کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی تو تم نے اس کا اصل چہرہ دیکھا، ورنہ وہ تمہارے سامنے بے حد حسین عورت کے روپ میں آتی، جس کو دیکھ کر شاید تم محو بھی ہو جاتے اور اس کے پیچھے بھی چلے جاتے۔ اسی وقت وہ تمہارا دل نکال کر چبا جاتی اور تمہیں پتہ بھی نہ لگتا۔ یہ مخلوقات اتنی ظالم ہوتی ہیں۔ اس کی مخصوص نشانی ہے کہ یہ رات کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے اور روتی ہے، رو کر اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہے۔ اب اس نے اسی قبرستان کے اس حصے کو مخصوص کر لیا تھا۔ وہاں پر آنے جانے والے راستے کے اوپر یہ عورت کے روپ میں بیٹھ کر روتی اور مسافروں کو بھی تنگ کرتی اور ان کو ورگلا کر قبرستان تک لاتی، اپنا شکار بھی بناتی اور اس جادوگر کے عزائم بھی پورے کرتی۔ یہ باتیں سن کر وہ گورکن بہت ڈر گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور باقاعدہ جا کر وہاں پر دیکھوں گا کہ وہ عمل کس قسم کا کیا گیا ہے جو وہاں پر وہ پچھل پیری ظاہر ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کو مارنے کا عمل کیا گیا ہو، اور وہ پچھل پیری تب تک وہاں پر بھٹکے گی جب تک وہ انسان قبرستان کی طرف نہیں آئے گا جس پر عمل کا وار کیا گیا ہے۔ پھر شاہ صاحب اور میں اور کچھ خادم، ہم لوگ اس انسان کے ساتھ، وہ جو گورکن تھا، اگلے دن اس کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے گاؤں کی طرف۔ گاؤں بہت دور تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ شاہ صاحب کی سواری پر ہی گیا۔ ہم لوگ سیدھا قبرستان میں پہنچے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، عصر کا ٹائم تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد شاہ صاحب نے اس قبر کا جائزہ لیا اور باقاعدہ طور پر اپنے خادموں سے وہ جگہ کھدوائی بھی۔ جن کی وہ قبر تھی ان لوگوں کو بھی بلا لیا گیا تاکہ ان کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ کھدائی کیوں کی گئی ہے۔ وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کافی گہری کر کے اس قبر کے اندر وہ عملیات کی چیزیں پھینکی گئی تھیں، جس میں جانوروں کی ہڈیاں تھیں، بے تحاشا تعویذات تھے، ایک بھیانک چہرے والی گڑیا تھی جس کا چہرہ بگاڑا گیا تھا خوفناک حد تک۔ یہ وہی پچھل پیری تھی۔ اس کے بالوں کی چوٹی کو اس کے پورے جسم پر لپیٹ کے، اس کے پیروں کے ساتھ لپیٹ کر اوپر سوئیاں لگائی گئی تھیں تاکہ وہ جادوگر کی قید میں رہے۔ شاہ صاحب نے وہ ساری چیزیں نکلوا کر اپنے سامنے رکھی اور ہم سب کو حصار میں بٹھا دیا اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جو ہی شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی، ایک دم سے قبرستان میں آس پاس سے بھیانک آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ وہ پچھل پیری وہیں پر موجود تھی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت کے روپ میں وہ آ کر سامنے قبر کے سر کی طرف بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب زبانیں بولنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو فلاں جادوگر نے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں تو ایک پرانے غار میں رہتی تھی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے نکالا، مجھے قید کیا اور یہاں پر ڈال دیا۔ اس نے فلاں فلاں علاقے کے ایک شخص پر جادو کیا تھا۔ جب تک اس کو میں نے مارنا نہیں تھا میں اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی کسی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے وہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ جیسے اس گڑیا کو آگ لگی، وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ غائب ہو گئی اور خوفناک چیخیں سنائی دینے لگ گئی اور کالے رنگ کا دھواں فضا میں ہر طرف پھیل گیا۔
شاہ صاحب نے وہاں پر مغرب کے بعد 1 گھنٹہ اور پڑھائی کی اور اپنے سامنے حصار کر کے اس قبر کو بند کروایا جہاں سے اس کو کھودا گیا تھا پیروں والی سائڈوں سے، اور اس قبر کے آس پاس حصار باندھ دیا۔ اور شاہ صاحب نے کہا کہ 11 دن اس قبر کے پاس کوئی بھی نہ آئے۔ اس حصے پر بھی شاہ صاحب نے حصار باندھ دیا، گورکن کو بھی ایک تعویذ دے دیا اور کہا کہ 11 دن اس قبر کے پاس مت آنا، کیونکہ وہ جادوگر واپس آئے گا اور ہو سکتا ہے دوبارہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن اب وہ عمل کرے گا تو وہ عمر الٹ اس پر ہی جائے گا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس گورکن کی مدد کی۔ اس طرح سے عامل حضرات جو جادو کرتے ہیں، کالا جادو، وہ لوگوں کو عملیات دے دیتے ہیں کہ قبروں میں جا کر چیزیں لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو مخلوقات ہوتی ہیں، جو تعویذات اور عملیات کے اوپر جو مخلوقات ہوتی ہیں، وہ پھر آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، جس سے قبرستانوں میں آسیب اور جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو انہوں نے ہمیں سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جادو کے عملیات کرنے والے لوگ ہی لوگوں کو بھٹکا کر ایسے راستوں پر ڈال دیتے ہیں اور ایسے عملیات کرواتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی بھی جادو کے عملیات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ مدد کرے گا۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے بے انتظار ملے گا۔ یہ تھی آج کی ایک کہانی نانا جی کی۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسے ہی نانا جی کی خوفناک کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔